بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 20 ستمبر 2022 بروز منگل، سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی خبریں بر وقت حاصل کرنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم اپڈیٹس ہیں۔ بات کریں گے پارکنگ رکاوٹوں کے جرمانے کی، ابہا ایئرپورٹ کی، اور اس کے علاوہ نئی فیکٹریوں کی اور بہت سی دوسری اہم اپڈیٹس ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ عمارت کے باہر پارکنگ کے لیے رکاوٹیں لگانے پر 3,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی کے ترجمان محمد المکمی نے کہا کہ سڑک سب کے لیے ہے، کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں۔ عمارتوں کے مالکان کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو کار پارکنگ سے روکنے کے لیے اپنی عمارت کے باہر رکاوٹیں کھڑی کریں۔ اوقات اخبار کے مطابق میونسپلٹی کے ترجمان نے کہا کہ میونسپلٹی کسی بھی عمارت کے سامنے کھڑی کی جانے والی رکاوٹیں ختم کرا دے گی اور رکاوٹیں لگانے پر 3,000 ریال جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ قانونی مشیر سیف الحکمی کا کہنا ہے کہ مالک مکان کی ملکیت کا تعین ملکیتی ڈاکومنٹ میں درج حدود اربع سے ہوگا۔ ملکیتی ڈاکومنٹ میں اس بات کا وہ صراحت موجود ہوتی ہے کہ مالک کے پلاٹ کی لمبائی اور اس کی چوڑائی کتنی ہے۔ قانونی مشیر نے کہا کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عمارت کے باہر پارکنگ صاحب عمارت کی ملکیت ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ عمارت کے باہر موجود جگہ رفاہ عام سے تعلق رکھتی ہے۔ جس شخص کو بھی جہاں عمارت کے سامنے جگہ خالی نظر آئے وہاں وہ گاڑی پارک کر سکتا ہے۔ سیف الحکمی نے مزید کہا، اس اصول سے ایسی کسی بھی عمارت کی پارکنگ مستثنیٰ ہوگی جس کی ملکیت ڈاکومنٹ سے ثابت ہو اور اسے عوامی پارکنگ کے دائرے میں نہیں لایا جا سکتا۔ بعض عمارتوں کے مالکان تعمیر کے وقت عمارت کے باہر اپنے پلاٹ کا ایک حصہ پارکنگ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عوامی پارکنگ کے دائرے میں نہیں آتا، یہ صاحب عمارت کی ملکیت ہوتی ہے۔ ابہا کے نئے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سالانہ 13 ملین افراد سفر کر سکیں گے۔ سعودی عرب میں مطارات ہولڈنگ کمپنی اور اسیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کہا کہ ابہا کے نئے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ماسٹر پلان مکمل ہو گیا، اسے ٹورزم اور شہری ہوابازی کے قومی اسٹریٹجک ٹارگٹ حاصل ہوں گے۔ اخبار 24 کے مطابق مطارات کمپنی کے ایگزیکٹو چیئرمین انجینئر محمد الموکلی نے کہا کہ کوشش ہے کہ نئے ایئرپورٹ کا ڈیزائن اسیر ریجن کے فن تعمیر سے مطابقت رکھے اور یہاں سیاحت کے فروغ کا باعث بنے۔ یہ کام تمام متعلقہ اداروں کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ مطارات کمپنی کا کہنا ہے کہ نئے ایئرپورٹ سے سالانہ 13 ملین سے زیادہ لوگ سفر کریں گے۔ فی الوقت ایئرپورٹ سے 1.1 ملین افراد سفر کر سکتے ہیں۔ یہاں سے سالانہ 95,000 سے زیادہ پروازوں کی آمد و رفت ہوگی۔ اس وقت ایئرپورٹ سے 35,000 پروازیں چل رہی ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پروجیکٹ کے تحت 65,000 مربع میٹر کے رقبے پر نیا ہال تعمیر ہوگا۔ موجودہ ہال 10.7 ہزار مربع میٹر کے رقبے پر بنا ہوا ہے۔ ایئرپورٹ پر 2200 سے زیادہ گاڑیوں کی پارکنگ ہو سکتی ہے۔ موجودہ پارکنگ میں صرف 1100 گاڑیوں کی گنجائش ہے۔ سعودی امدادی ایجنسی کے دنیا بھر میں غذائی، صحت اور تعلیمی منصوبے تیز ہوں گے۔ سعودی عرب میں شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات نے صومالیہ، البانیہ اور یمن میں غذائی امداد، صحت اور تعلیمی منصوبوں کے ساتھ امدادی پروگرام کو تیز کر دیا۔ عرب نیوز کے مطابق شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات نے حال ہی میں صومالی دارالحکومت موغادیشو میں بنا اڈیر کے علاقے کے دنائل ضلع میں بے گھر اور خشک سالی سے متاثرہ لوگوں میں 70 ٹن خوراک کی امداد تقسیم کی، جس سے 6,000 لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ سعودی عرب اور UAE کے سینٹرل بینک میں انشورنس کی نگرانی کا معاہدہ۔ سعودی سینٹرل بینک نے انشورنس کی نگرانی اور کنٹرول کے شعبے میں تعاون اور فریم ورک بنانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے ایک بینک کے ساتھ ابتدائی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق اداروں نے تربیت اور نگران مہارت کے تبادلے کے شعبے میں مشترکہ کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس کے علاوہ انشورنس سیکٹر سے متعلق نگران اور ریگولیٹری معلومات کے تبادلے پر بھی تعاون کیا ہے۔ اس میں سالوینسی کے قوانین، ٹیکنیکل دفعات اور حساب لگانے کے طریقے، اور اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ پالیسی ہے اور اس شعبے میں کام کرنے والی کمپنیوں کی نگرانی کے بارے میں بھی معلومات شامل ہیں۔ ہیلتھ انشورنس کمپنیاں 30 منٹ کے اندر وہ جواب دینے کی پابند ہیں۔ سعودی ہیلتھ انشورنس کونسل کے مطابق میڈیکل انشورنس کمپنیاں 30 منٹ کے اندر ہسپتالوں کی طرف سے موصول ہونے والی درخواستوں پر جواب دینے کی پابند ہیں۔ 60 منٹ گزرنے کے باوجود جواب نہ ملے تو اسے اپروول شمار کیا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں میڈیکل انشورنس کارڈ کے حامل شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بعض حالات میں علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ہسپتال انتظامیہ انشورنس کمپنیوں سے جو منظوری ہے اس کی درخواست بھیجتے ہیں۔ بعض اوقات انشورنس کمپنیوں کی طرف سے جواب دینے میں کافی ٹائم لگتا ہے، جس کے باعث مریض کو نہ صرف انتظار کرنا پڑتا ہے بلکہ بعض حالات میں تاخیر کی وجہ سے مریض کی حالت گمبھیر بھی ہو سکتی ہے۔
हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने इंश्योरेंस कंपनियों को ताकीद की है कि अस्पतालों की तरफ से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर फौरी तौर पर जवाब दिया जाए। कौंसिल ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियां इस बात की पाबंद हैं कि वो 30 मिनट के अंदर अंदर अस्पताल की मंजूरी या नामंजूरी का जवाब दें या वजाहत तलब करें। कौंसिल ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जवाब मौसूल होने में 60 मिनट से ज़्यादा देर हो जाए तो ये मंजूरी शुमार किया जाए और इस सूरत में अस्पताल मरीज़ को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम कर सकते हैं। इंश्योरेंस कार्ड के हामिल आउट पेशेंट को इस सूरत में इंश्योरेंस कंपनी से मंजूरी लेनी होगी जब इलाज पर 500 रियाल से ज़्यादा अखराजात लगते हों या मरीज़ को हॉस्पिटल में एडमिट करना हो या फिर ऑपरेशन की ज़रूरत हो। कौंसिल ने कहा एमरजेंसी में मरीज़ को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के लिए इंश्योरेंस से मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होती। मज़ीद 531 फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस जारी। सऊदी वज़ारत सनत और मादनियात ने कहा कि जुलाई 2022 तक सऊदी अरब के सनती शोबे में सरमायाकारी का वॉल्यूम 1.36 ट्रिलियन रियाल तक पहुँच गया। फैक्ट्रियों की तादाद 10,685 हो गई है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक वज़ारत सनत और मादनियात ने बताया कि मादनियात के मौसर लाइसेंस की तादाद 2099 तक पहुँच गई है। वज़ारत का कहना है कि 2022 के शुरू से जुलाई के आखिर तक नई फैक्ट्रियों के लिए 531 लाइसेंस जारी किए गए हैं। उनका मजमूई सरमाया 14 अरब रियाल है। शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ को अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस का दावतनामा मौसूल। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ को अलजायर के सदर अब्दुल मजीद तबून की तरफ से नवंबर 2022 के दौरान अलजायर में होने वाली अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा मौसूल हुआ। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक अलजायर के सदर के एलची और वज़ीर इंसाफ अब्दुल रशीद अल तिबी ने दफ्तर खारजा रियाद में सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा और रुकन काबीना और एलची अमूर माहौलियात आदिल अल जबीर से मुलाकात करके दावतनामा उनके हवाले किया। अमारात में खलीजी बेवा से रकम हथियाने की कोशिश सहेली को महंगी पड़ गई। यूएई में अल फुजैरा की दबा प्राइमरी कोर्ट ने शोहर के इंतकाल पर खलीजी खतून को मिलने वाली दौलत से महरूम करने वाली सहेली की कोशिश नाकाम बना दी। अदालत ने खलीजी खतून की सहेली को 8 लाख दिरहम का कर्जा वापस करने का हुक्म दिया है। अदालत ने मुकदमे की तारीख से अदायगी के दिन तक 12% मुनाफा भी अदा करने का पाबंद बनाया। अल अमारात अल यौम के मुताबिक खलीजी खतून ने अल फुजैरा प्राइमरी कोर्ट से रजू करके दावा किया कि वो एक खलीजी शहरी की बेवा है। शोहर ने जो प्रॉपर्टी छोड़ी है वो उसके और बच्चों के लिए काफ़ी है। खतून का कहना था कि ये बात उसने अपनी एक सहेली को बताई थी जिसने कुछ अरसे बाद व्हाट्सएप पर रब्ता करके अपनी मुश्किल बताई और कहा उसे मदद की ज़रूरत है। मैंने उसे शुरू में 5 लाख दिरहम कर्ज के तौर पर दिए। एतमाद था इसलिए कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं बनवाए। ताहम सहेली ने अपने तौर पर 5 लाख दिरहम की वसूली का कागज़ अपने हाथ से लिखकर भेजा और ये वादा भी किया कि वो दिसंबर तक ये रकम वापस कर देगी, लेकिन जो है उसके बाद अदायगी में उसने टाल मटोल शुरू कर दिया। मदई खतून ने अदालत को बताया कि उसके पास 8 लाख दिरहम कर्ज देने की कानूनी डॉक्यूमेंट नहीं, ताहम व्हाट्सएप पर गुफ्तगू का रिकॉर्ड और वो कागज़ मौजूद है जिसमें सहेली ने 5 लाख रियाल लेने का वादा किया। अदालत का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट से तस्दीक हुई है कि रकम की वसूली के कागज़ पर सहेली के दस्तखत हैं, जबकि व्हाट्सएप पर गुफ्तगू के रिकॉर्ड से यह बात साबित होगी कि रिकॉर्डिंग में मौजूद भी आवाज़ उसी की है। गुफ्तगू में सहेली 8 लाख दिरहम की वसूली का एतराफ़ कर रही है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।